تم بزرگ ادھر جاؤ، گنہگاروں ادھر آؤ۔ اب ادھر پرہیزگاروں نے دیکھا ایک بات دل میں آ رہی ہے، خانقاہی آدمی ہوں، ڈال نہیں پاؤں گا، کہہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب میں جب سارے پرہیزگار پائس پیپل، ہولی پیپل جب کنارے کر دیے جائیں گے اور رسول اپنا کنسنٹریشن گنہگاروں پہ ڈال دیں گے تو کیا کسی پرہیزگار کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کاش ہمارے پاس بھی 2-4 گناہ ہوتے؟ پیغمبر کا ٹینشن we are not greedy of paradise. We Sunni Muslim are not greedy of paradise. We greedy of the love of Prophet. مولا جنت دے نہ دے، مصطفیٰ کی پیاری نظر دے دے۔ سب سے بڑی جنت سنیو، ہم ہیں عاشق، لالچی نہیں ہے، ہم انسان، کتے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں قرض تو ملتا نہیں، قرض کا خیال تو آ ہی سکتا ہے۔ اسی لیے مجدد اعظم ہوتے ہوئے، امام اہل سنت ہوتے ہوئے، مفتی معتبر ہوتے ہوئے، وقت کا امام، علم کا سمندر، تقوی کا پہاڑ، ارادے کا اٹل، احمد کی رضا، مدینے کی ادا، غوث کی عطا، احمد رضا، نام بھی احمد رضا، پرہیزگار اعظم، جو وقت کا مجدد اعظم بھی ہے، متقی اعظم بھی، مفتی اعظم بھی ہے، محدث اعظم بھی، مفسر اعظم بھی، مترجم اعظم بھی، لیکن اپنے اس عام منصب سے ہٹ کر جب اس منزل پر ان کا ذہن گیا تو شفاعت کا یہ ماحول دیکھ کر ان کا دل بھی اعلان کرنے پر مجبور ہوا، کیا حصہ قبضہ شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ موت سے ڈرے وہ جسے مرنے کے بعد گلی ملے، موت سے وہ کیوں ڈرے جسے مرنے کے بعد علی ملے؟ موت سے وہ ڈرے، ہم موت سے کیوں ڈریں؟ ہم نہیں ڈریں گے، ہمیں تو یہ نبی تک لے جاتی ہے، اور تسلی دیکھو قبر میں دکھاتی ہے، محشر میں ملاتی ہے۔ قبر میں صرف دیکھو، بولو مت، اور محشر میں صرف دیکھو، بولو، صرف دیکھو مت۔ قبر میں صرف دیکھو، محشر میں بولتے ہو یا رسول اللہ بچا لو، یا رسول اللہ بچا لو۔ تو دیکھنے کی جگہ قبر ہے، بولنے کی جگہ محشر ہے۔ تو سنیو، ہم موت سے کیوں ڈریں گے؟ موت تو ہمیں رسول کا دیدار کراتی ہے، رسول کا درشن کراتی ہے، رسول کے قریب پہنچاتی ہے، محب کو محبوب تک لے جاتی ہے، اس پار والے کو اس پار پہنچا دیتی ہے۔ موت تو ایک پل ہے جو ادھر کو ادھر کر دیتی ہے، محب کو محبوب سے، عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے، ارے محشر میں رسول کے قریب لے جاتی ہے۔ تو یہ لوٹنا جب کوئی جنازے پہ ہوتا تو ہم کہیں مسکرا پڑتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جا رہا ہے آقا کو دیکھنے، جا رہا ہے مدینے والے کو دیکھنے، جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گریو یارڈ میں جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں تقدیر کی انتہا پہ جا رہا ہے، اپنے مقدر کی چرم سیما پہ جا رہا ہے، کلائمیکس آف دا لک ہے، یہ اس کے لک کا کلائمیکس ہے کہ اپنے پراپٹ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو سینا کا معاملہ تھا، اب مدینہ ہی دکھائی دے رہا ہے، مدینے والا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، جب ہم کو یہ آیت ملی کہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں نبی کی طرف لوٹنا ہے، رسول کی طرف لوٹنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے، محبوب رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب ہم لوگ تیاری میں لگ گئے، نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، زکات پہ زکات دے رہے ہیں، عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو کی تیاری کرو، ہم کو فوراً جانا ہے، ہم کو فوراً جانا ہے۔ جب حج کا پروگرام بنتا ہے تو حج کی تیاری کرتے ہو، جب عمرے کا پروگرام بنتا ہے تو عمرے کی تیاری کرتے ہو، جب میرپور کا پروگرام بناتے ہیں تو میرپور کی تیاری کرتے ہیں، اسلام آباد کا پروگرام بناتے ہو تو اسلام آباد کی تیاری کرتے ہو، اور جب رسول کو دیکھنے کا پروگرام بناتے ہو تو وہاں کی بھی تو تیاری کرو، نماز لے کے جاؤ، روزہ لے کے جاؤ، جماعت کا اتحاد لے کر کے جاؤ، رسول کا پیغام لے کر کے جاؤ، خانقاہوں سے نسبتیں لے کر کے جاؤ، ولیوں کی برکتیں لے کر کے جاؤ، اولیاء اللہ کی رحمتیں لے کر کے جاؤ، ان کی کرامتیں لے کر کے جاؤ، معجزات کے سائے میں چلو، نبی کے معجزات کے سائے میں چلو، اور تمہیں ادھر لوٹنا ہے، تمہیں ادھر لوٹنا ہے، نبی کو دیکھنا ہے۔ تو دوستو، سنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت کا ویلکم کرتا ہے کہ یہ قبر میں رسول کو دکھائے گا اور حشر میں ان سے
جو رسول کا غدار ہو، ڈرے وہ جس نے بدعقیدگی کی بنیاد رکھی ہو، ڈرے وہ جو نبی کے بعد نبی بناتا ہو، ڈرے وہ جو نبی کے بعد نبی بناتا ہو، اور وہ بھی ڈرے جو راستہ نکالتا ہے۔ دیکھو آپ کہتے ابے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ہے، واہ بہت خوب، ختم نبوت کا عقیدہ تو صرف سنیوں کا۔ اچھا ایک صاحب اور ان کا بھی ہے، اور وہ موومنٹ چلاتے ہیں، وہ موومنٹ چلاتے ہیں، ختم نبوت کا موومنٹ چلاتے ہیں، انٹرنیشنل ختم نبوت کمیٹی بھی بناتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ قائل ہم بھی ہیں، قائل وہ بھی ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے، جو ہم میں گھسنا چاہتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں، وہ بھی ختم نبوت کا جلسہ کرتے ہیں، مگر دونوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہوں کہ بریلی شریف میں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار ہے، اور دیوبند میں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار ہے۔ فرق یہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اور انہوں نے اپنا عقیدہ حدیث سے ثابت مانا۔ حدیث میں رسول کو آخری نبی کہا ہے، اس لیے رسول آخری ہیں، اور جو قرآن نے کہا ہے وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ جو قرآن نے کہا اس سے ان کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، اس آیت سے وہ آخری نبی نہیں مانتے، تو ہمارا چارج یہ نہیں ہے کہ تم منکر ختم نبوت ہو، ہمارا چارج یہ ہے کہ تم منکر آیت قرآنی ہو، تم منکر اجماع صحابہ ہو، تم منکر تفسیرات قرآن ہو، کھلے بے ایمان ہو۔ اس لیے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی کو آخری نبی ماننا ایمان نہیں، نبی کو آخری نبی ماننا ایمان نہیں۔ بتاؤ کس بنیاد پہ مانتے ہو؟ پنڈت جی نے کہا آخری نبی، تو پنڈت جی کے کہنے پر آخری نبی ماننا ایمان ہے؟ گاندھی جی کے کہنے پہ ماننا ایمان ہے؟ کس وجہ سے مانتے ہو؟ حدیث سے مانتے ہیں، تو تیرا عقیدہ کمزور ہوا کہ نہیں؟ ہم قرآن سے مانتے ہیں، ہم تجھ سے مضبوط ہوئے کہ نہیں؟ ارے ہم اس جماعت میں کیوں جائیں جو قرآن کے مطابق جس کا عقیدہ نہ ہو؟ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین میں افضل النبیین کا معنی ہے، آخری کا نہیں۔ ان پاگلوں سے کہہ دو تمہارا ڈالر تم کو مبارک ہو، تم کو ریال مبارک ہو، تم ریال کے بلبوتے پر بولتے ہو، ہم رسول کی آل کے بلبوتے پر بولتے ہیں، ہم ولیوں کے کمال کے بلبوتے پر بولتے ہیں۔ اس لیے صاف لفظوں میں سن لو، میرا نبی اول نبی، ایسا اول نبی کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور آخری نبی ایسا آخری نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سب انہی کے لیے آئے ہیں، اور انہی کی طرف پہنچ جانے میں ہماری ترقی ہے، نجات ہے۔ وآخر دعوانا